اسلامی تحریک مزاحمت حماس کی ایک اور اپیل۔ کیا حماس نے ٹھان لیا ہے کہ وہ اسرائیل کو سبق سکھائے گا؟ کیا حماس ایسا کر کے پھر سے کوئی غلطی کر رہا ہے؟ کیا حماس کو اسرائیل کے سیز فائر کے باوجود لگاتار اسرائیلی حملوں نے مجبور کیا ہے ایسا کرنے پر؟ آپ دیکھیں سوشل میڈیا پلیٹ فارم نیوز 18 کا، اور ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت کیا صورتحال ہے۔ دراصل اسلامی تحریک مزاحمت حماس نے دنیا بھر کے جو عوام ہیں اور آزادی کے متوالے ہیں ان سے اپیل کی ہے کہ وہ قابض اسرائیل کے خلاف عوامی عالمی تحریک کو اور زیادہ توانا کریں، یعنی اسے مضبوط کریں، اسے اور زیادہ جو ہے اس کا سپورٹ کریں، اس کے انسانیت سوز مجرمانہ کارروائیوں کو بے نقاب کریں اور فلسطینی قوم کی منصفانہ اور جائز جدوجہد آزادی کے ساتھ یکجہتی کے ہر اظہار کو مضبوط بنائیں۔ یعنی کہ یہ ایک بار پھر سے حماس نے اپیل کی ہے۔ دراصل عالمی یوم یکجہتی فلسطین کے موقع پر جاری اپنے بیان میں حماس نے دنیا بھر میں فلسطینی عوام کے ساتھ اٹھنے والی یکجہتی یعنی سولیڈیرٹی کی لہروں کو خراج تحسین پیش کیا اور ہر اس عوامی اور سرکاری موقف کی قدر کی جو فلسطینی قوم کے منصفانہ حق آزادی کی حمایت کرتا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ اسرائیل ان دنوں کیا کر رہا ہے؟ اسرائیل جنگ بندی کے باوجود، سیز فائر کے باوجود غزہ کے مختلف حصوں میں، کبھی مشرقی غزہ میں تو کبھی شمالی غزہ میں لگاتار وہ حملے کر رہا ہے، اور اب تو حالات یہ ہیں کہ اسرائیل فضائی حملے بھی شروع کر چکا ہے۔ کئی دنوں سے وہ گزشتہ کئی دنوں سے رہ کر فضائی حملے بھی کر رہا ہے، یعنی کہ جو زمینی افواج ہیں وہ تو نشانہ بنا ہی رہی ہیں فلسطینیوں کو، غزہ کے لوگوں کو، اب اسرائیل فضائی حملے بھی لگاتار کرتا جا رہا ہے۔ اسی بیچ حماس کی یہ اپیل سامنے آئی ہے۔ حماس نے زور دے کر کہا ہے کہ دنیا بھر میں فلسطین کے لیے اٹھنے والی تمام کوششوں کو متحد کرنا اور فلسطینی عوام کی جدوجہد کی پشت پناہی کرنا ناگزیر ہے، ضروری ہے، تاکہ اس قابض قوت کا خاتمہ ہو سکے۔ سب سے بڑا سوال یہی ہے، آپ نے دیکھا تھا تقریباً 1.5-2 مہینے پہلے جب دنیا کے کئی ملکوں میں، یہاں تک کہ جو بر صغیر کی ممالک ہیں، ہندوستان یا پاکستان یا بنگلہ دیش، ان ممالک میں بھی اور یورپین کنٹریز میں بھی زبردست مظاہرے شروع ہو چکے تھے اسرائیل کے خلاف اور غزہ کے لوگوں کے، فلسطین کے لوگوں کے حق میں۔ اس کے بعد کہیں نہ کہیں اس بات کو لے کر کے ایک زبردست دباؤ بنا، اور اس کے بعد امریکہ نے اس کو لیڈ کرتے ہوئے، ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کو آگے اس کو لیڈ کیا اور ان کی اس کوشش کو لوگوں نے سراہا بھی تھا۔ لیکن اب کیا ہو گیا ہے کہ سیز فائر بھی لاگو ہے، اور دوسری طرف اسرائیل جس دن چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، وہ حملے بھی لگاتار کرتا جا رہا ہے۔ اسی لیے حماس نے اب یہ اپیل کی ہے کہ جو حماس کا یہ کہنا ہے کہ فلسطینی یا غزہ کے لوگوں کے حق میں جو بھی آوازیں اٹھی ہیں دنیا بھر کی، ان آوازوں کو اور تقویت دینا ہے۔ حماس نے امت مسلمہ کے عوام اور دنیا کے تمام آزاد انسانوں سے اپیل کی ہے کہ ہفتہ یعنی کہ 29 نومبر کو عالمی یوم جدوجہد کے طور پر منایا جائے، تاکہ قابض صہیونی ریاست کی بڑھتی ہوئی سفاکیت، سیز فائر کی کھلی خلاف ورزیاں اور غزہ میں قتل و غارت، غرب اردن اور مقبوضہ بیت المقدس میں جارحیت کے خلاف مضبوط اور گونجدار آواز اٹھائی جا سکے۔ یہ حماس کی اپنی کوشش ہے۔ حماس نے واضح کیا ہے کہ اس برس عالمی یوم یکجہتی یعنی انٹرنیشنل ڈے آف سولیڈیرٹی ایک ایسے وقت پر آیا ہے جب غزہ میں سیز فائر معاہدے پر عمل درآمد کو تقریباً 50 دن گزر چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود قابض اسرائیلی حکومت اپنی فاشسٹ پالیسیوں کے تحت روزانہ کی بنیاد پر، ڈیلی بیسس پر اس معاہدے کو پامال کر رہی ہے، یعنی سیز فائر کا وائلیشن کر رہی ہے۔ یہ حکومت عمدن رہائشی عمارتوں کی تباہی، توپ خانے کی بمباری، ٹارگٹ کلنگ اور امدادی سامان کی روک تھام جیسے اقدامات کر رہی ہے، جبکہ غرب اردن اور مقبوضہ بیت المقدس میں یہ حکومت اپنی نسل پرستانہ، توسیع پسندانہ کولونائزیشن، یہودی آباد کاری اور مقدسات کی یہودیت کاری کے منصوبوں میں تیزی لا رہی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ حماس کی اپیل کا اثر کیا ہوگا، اور حماس کی اپیل کو کون سننے والا ہے؟ جو عرب ممالک جن لوگوں کو لگتا تھا کہ شرم الشیخ میں جو ہم نے اکارڈ کر دیا یا کروا دیا یا اس کا ہم نے ساتھ دے دیا تو بس اب کام پورا ہو گیا، کہاں ہے سعودی عرب؟ کیا کر رہا ہے ایران؟ کیا کر رہا ہے قطر؟ کیا کر رہا ہے ترکی؟ کیا کر رہے ہیں وہ تمام ممالک؟ کیا کر رہا ہے فرانس؟ کیا کر رہا ہے اٹلی؟ کیا کر رہا ہے اسپین؟ اور خود امریکہ، کیا امریکہ کے ڈونلڈ ٹرمپ جنہوں نے اس کی کریڈٹ لیا تھا کہ ہم نے سیز فائر کروا دیا، کیا ان تمام لوگوں کو، تمام ملکوں کو یہ سوچنے کا وقت نہیں ہے
یہ تمام کارروائیاں جو اسرائیل ابھی انجام دے رہا ہے وہ بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہیں، اس کا وائلیشن، اس کا النگھن ہے، لیکن دنیا اب تک قابض اسرائیل کی سفاکیت روکنے میں ناکام رہی ہے۔ حماس سے زور دے کر کہا ہے کہ سرزمین فلسطین، خصوصاً القدس اور مسجد اقصی ہمیشہ سے فلسطینی سرزمین تھی اور رہیں گی۔ اس سرزمین پر صہیونی قبضے کا کوئی حق، کوئی اقتدار اور کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ جو حماس کی جو تنظیم ہے، جو سنگٹھن ہے، اس نے کہا ہے کہ فلسطین کی آزادی کا بوجھ صرف فلسطینی قوم کا نہیں بلکہ دنیا بھر کی اقوام، خصوصاً عرب اور اسلامی امت کی سیاسی، انسانی، اخلاقی اور قانونی ذمہ داری بھی ہے۔ حماس نے کہا کہ فلسطینی قوم کی جدوجہد ایک خالصتاً قومی تحریک آزادی ہے جو دنیا کے بدترین اور طویل ترین قابض اور آباد کارانہ تسلط کے خاتمے کے لیے جاری ہے۔ یعنی جس طرح سے اسرائیل لگاتار فلسطین کو ایک طرح سے یوں سمجھ لیں آسان شبدوں میں کہ فلسطین کو پیچھے دھکیلتا جا رہا ہے فلسطینیوں کو، اور سیٹلرز کو آگے وہ بساتا جا رہا ہے اور جہاں کہیں مزاحمت ہوتی ہے، جہاں کہیں ویرودھ ہوتا ہے، ان پر حملے کر دیتا ہے۔ اور حملے کس بارے میں کہتا ہے؟ یہ کہہ کر کہ ہم سیلف ڈیفنس میں ایسا کر رہے ہیں۔ تو اس لیے حماس نے اپیل کی ہے کہ یہ دنیا کے لوگوں کی ذمہ داری ہے، تمام انسانوں کی ذمہ داری ہے جو خود کو انسان سمجھتے ہیں، جو خود کو ہیومن بینگ سمجھتے ہیں، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہیومن بینگ ہونے کے ناطے، انسان ہونے کے ناطے وہ اپنی آواز جو انہوں نے فلسطین یا غزہ کے لوگوں کے حق میں اٹھائی تھی، اس آواز کو وہ کمزور نہ پڑنے دیں۔ یہ قابض قوت اپنی دہشت گردانہ مداخلت، بین الاقوامی قوانین کی تضحیک یعنی اس کا مذاق اڑانا اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کی بے توقیری کے ذریعے نہ صرف فلسطین بلکہ پورے خطے اور دنیا کے امن کو خطرے میں ڈال رہی ہے۔ تحریک نے، یعنی جو حماس جو تنظیم ہے، جو تحریک ہے، تحریک آزادی ہے، تو تحریک نے ایک بار پھر واضح کیا ہے کہ فلسطینی قوم کے تمام ثابت شدہ حقوق، خصوصاً حق مزاحمت، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو، بالخصوص مسلح مزاحمت، بین الاقوامی قوانین کے مطابق ایک جائز اور ناقابل تشہیر حق ہے۔ حماس نے امت مسلمہ اور دنیا کے تمام آزاد انسانوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فلسطینی عوام کے ساتھ اپنی یکجہتی کو، اپنی سولیڈارٹی کو اور زیادہ مضبوط کریں، اسے طاقت بخشیں، ان کی مزاحمت کا ساتھ دیں اور ان کے حق آزادی اور حق خود ارادیت کی حمایت کو ہر ممکن شکل میں مضبوط کریں۔ حماس نے کہا ہے کہ قابض اسرائیل کی 7 دہائیوں سے جاری مجرمانہ یعنی کرمنل مجرمانہ جارحیت کو امریکہ اور بعض مغربی حکومتوں کا عسکری یعنی ملٹریلی ان کو سپورٹ مل رہا ہے، مالی یعنی پیسے سے مدد مل رہی ہے، سیاسی پولیٹیکل ان کو سیف گارڈ ہو رہا ہے اور سیکورٹی تعاون حاصل ہے، لیکن ان سب کے باوجود فلسطینی حق کو مٹایا نہیں جا سکا، نہ ہی یہ حمایت فلسطینی مزاحمت کی روح کو شکست دے سکی اور نہ ہی دنیا بھر کے آزاد انسانوں کی وہ آواز دبائی جا سکی جو ہر روز بلند ترین ہوتی جا رہی ہے۔ فلسطین آج بھی ایک ایسی ابدی سچائی ہے جو قابض اسرائیل کے حکمرانوں کے لیے ایک نہ ختم ہونے والا خوف بن چکی ہے۔